السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف کا ورد کرنا صحت اور تندرستی کی علامت ہے۔ پاستا اور نوڈلز کا زیادہ استعمال کرنے سے بانجھپن کی بیماری ہو سکتی ہے۔ آئس کریم کھا کر پانی پینے سے آپ کے دانت حساس ہو جائیں گے۔ ناشتہ کیے بغیر کام کرنے والی عورت اندرونی طور پر کمزوری کا شکار ہو جاتی ہے۔ جو لوگ سیب کو چھلکوں سمیت کھاتے ہیں ان کو قبض کی شکایت ہو جاتی ہے۔ جو لوگ وقت پر ناشتہ نہیں کرتے وہ کبھی صحت مند نہیں ہو سکتے۔ حاملہ یعنی پریگننٹ عورتیں اور دودھ پلانے والی عورتیں کم سے کم 12 گلاس پانی روزانہ پئیں۔ زیادہ دیر تک جاگتے رہنے سے چہرے کی رونق ختم ہوتی ہے۔ بیمار پرندوں کو صحت یاب کرنے سے اللہ کی رحمت برستی ہے۔ رات کے وقت پیاز کھانے سے جلدی بیماری کو دعوت دینے کی علامت ہے۔ رات کو آنکھ کھلنے پر اگر فوراً پیاس لگتی ہے تو یہ بال گر جانے کی علامت ہے۔ دل کے مریض کو سیب کا مربع کھانا چاہیے، اس کا خون کبھی گاڑھا نہیں ہوگا۔ گھر میں زیادہ گندم یعنی کہ گیہوں کی روٹی استعمال کیا کریں، معدے کی تیزابیت کو دور بھگاتا ہے۔ زیادہ نمک کھانے سے بدن پر الرجی ہوگی۔ بلڈ پریشر والے افراد ہر گھنٹے بعد 1 گلاس پانی کا پی لیں، ساری زندگی بلڈ پریشر نارمل رہے گا۔ باوضو رہنے سے دولت اور رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ بالوں کو گھنا کرنا ہے تو پیاز کا رس لگانے سے بال گھنے ہو جائیں گے۔ ذہنی کام کرنے والے لوگ گوشت چھوڑ کر سبزیاں زیادہ کھائیں، ذہنی تھکن نہ ہوگی۔ سیب کھانے کے فوراً بعد پانی نہیں پینا چاہیے، پیٹ خراب ہو جاتا ہے اور اس سے گلے کا کینسر بھی ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ کھٹی چیزوں کا زیادہ استعمال بیماریوں کو پیدا کرتا ہے۔ مثانہ کمزور ہو جائے تو پانی زیادہ پی لو، ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ دانت میں درد ہے تو آئس کریم نہ کھائیں۔ انڈوں کا ابلا ہوا پانی ضائع مت کریں، ٹھنڈا کر کے چہرے کو دھو لیں، چہرے کی جھریاں غائب ہو جائیں گے۔ زیادہ پانی پینے سے صحت میں اضافہ ہوتا ہے، یعنی زیادہ پانی آپ کے گردوں کو فلٹر کرتا ہے، جس کی وجہ سے آپ صحت مند رہیں گے۔ دبلے پتلے لوگ روزانہ نہار منہ یعنی کہ باسی منہ انار کھائیں، موٹے ہو جائیں گے۔ جو دہی کا روزانہ استعمال کرتے ہیں ان کو معدے کی جلن کی شکایت نہیں رہتی ہے۔ درود شریف پڑھ کر سفر کا آغاز کرو، سفر کا سلامتی سے خاتمہ ہوگا۔ انگور کھانے کے بعد اوپر سے پانی ہرگز نہ پیو ورنہ بدتر قسم کا ہیضہ ہو سکتا ہے۔ ڈپریشن کی بیماری ہو تو پودینے کی خوشبو سونگھ لو، بیماری میں افاقہ ہوگا۔ شہد نہار منہ چاٹنے سے بدہضمی دور ہوتی ہے، معدہ صاف ہوتا ہے، نزلہ دفع کرتا ہے، مثانے کے لیے مفید ہے۔ اگر آپ کے ہاتھ کانپتے ہوں تو بکری کے دودھ میں کھجور اور شہد ملا کر کھا لو۔ گرین ٹی کا 1 کپ روزانہ پی لینے سے معدے میں گیس جمع نہیں ہوگی۔ نفس کے مطابق لوگ ان لوگوں کی جانب زیادہ متوجہ ہوتے ہیں جو ہم کو ہنساتے ہیں۔ انگور کھانے سے بلغم باہر آ جاتی ہے اور پھیپھڑوں کو طاقت ملتی ہے۔ اگر کسی حادثے کی وجہ سے کسی انسان کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں تو اس کو زیادہ سے زیادہ ٹماٹر کھلانا چاہیے۔ جب آپ مسکراتے ہیں تو آپ کے جسم میں توانائی کئی گنا تک بڑھ جاتی ہے۔ زیادہ دیر سونے سے دماغی صلاحیت کم ہوتی ہے۔ اگر پیٹ میں کیڑوں کا مسئلہ ہو تو کالی مرچ چبا کر کھائیں۔ کسی نئے شہر جاؤ تو وہاں کا پیاز سب سے پہلے استعمال کر لو، اس شہر کی بیماریوں سے وباؤں سے بچے رہو گے۔ جسم کی چربی پگھلانے کے لیے نہار منہ پانی میں شہد اور نیمبو ڈال کر روزانہ پی لیں۔ ناشتے میں زیادہ میٹھے کے استعمال سے شوگر کی بیماری لاحق ہوتی ہے، یعنی ضرور ہوتی ہے۔ 1 انار روزانہ کھانے والے انسان کے معدے کی صفائی ہو جاتی ہے۔
ماہر نفس یعنی کہ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ پازیٹیو سوچ رکھنے سے آپ کو سنگین چوٹ یا بیماری سے جلد صحت یابی ملتی ہے۔ چائے کے زیادہ استعمال کرنے سے گردے خراب ہونے کا خدشہ بڑھ جاتا ہے۔ سالن میں صرف 2 چٹکی سونف شامل کر دینے سے کھانا خوشبودار ہوتا ہے۔ دن میں تقریباً 3 لیٹر پانی روزانہ پینے سے کچھ ہی دنوں میں پٹھوں کا کھچاؤ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ لہسن کھانے سے جسم کا درد دور ہوتا ہے۔ سوتے وقت خواب ٹھیک نہ آئے تو سمجھ لیں آپ کا دماغ ٹھیک کام نہیں کر رہا۔ بچے کا وزن کم ہو تو بچے کو سیب کھلائیں۔ اونٹنی کی چربی ہڈیوں کو مضبوط کرتی ہے۔ اونٹنی یا اونٹ جو بھی کہیں، پر اونٹ کی ہی چربی کہا جائے گا۔ بال گرنے کی چند وجوہات: مکمل خوراک نہ لینا، بالوں کو رنگنا، ذہنی دباؤ کا ہونا۔ اگر طالب علم صبح شام 1 چمچ شہد چاٹ لے تو اس سے وہ زیادہ دیر تک پڑھ سکتے ہیں اور پڑھے ہوئے کو یاد رکھ سکتے ہیں۔ نیمبو کا رس بیسن میں ملا کر چہرے پر لگانے سے داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں۔ جسم میں خون کی کمی سے ہو جانے پر رنگ پیلا پڑ جاتا ہے، کام کرنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے۔ کھانے کے بعد تھوڑی سی اجوائن پانی کے ساتھ کھاؤ، موٹاپا دور ہوتا ہے۔ چھوٹے بچوں کے پیٹ میں درد ہو تو ذرا سی ہینگ گرم کر کے بچے کی نابھی کے اوپر لگا دیں، فوری آرام آ جائے گا۔ کھانا کھانے کے آدھے گھنٹے بعد بلڈ شوگر میں اضافہ شروع ہو جاتا ہے۔ واک کرنے سے کچھ گلوکوز آپ کا جسم استعمال کر لیتا ہے۔ زیادہ ٹھنڈا پانی پینے سے گھٹنوں میں درد کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ کھانا کھا کر سو جانے سے طاقت میں کمی آتی ہے۔ صبح گھاس پر چلنے سے پٹھے مضبوط رہتے ہیں۔ بوڑھی عورتیں ٹانگیں کھول کر سونے کی عادی ہوتی ہیں۔ سونے سے پہلے ادرک کھاؤ، پیٹ باہر نہیں آئے گا۔ جس عورت کے ماتھے پر تل ہو ایسی عورت برکت والی ہوتی ہے۔ پیٹ میں ہر وقت گیس رہتی ہو تو میتھی کے بیج کھائیں۔ میتھی کے بیج بہت فائدہ مند ہے۔ آنکھوں کے گرد یعنی آنکھوں کا گھیرا جو ہوتا ہے اس کو حلقوں کو یعنی گھیروں کو دور کرنے کے لیے صبح سویرے اپنے دائیں ہاتھ کی انگلی بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر رگڑ کر گرم گرم انگلی حلقوں پر یعنی کالے گھیروں پر پھیریں۔ بدہضمی اور بھاری پن سے بچنے کے لیے کھانے کے بعد تھوڑا سا گڑ بطور سویٹ ڈش لیں۔ تو فرینڈس آج کے لیے بس یہیں تک۔ اچھی لگی ہو ویڈیو تو لائک شیئر اور سبسکرائب۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔